الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسول المسدد النبي الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم مصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب نقدم له الفداء ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صلوات دعا رب العزت آپ مومنین کا یہ سب ماتم بچھایا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے پروردگار عالم ہمارا یہاں پر حاضری دینا آپ کا یہاں پر تشریف لانا اپنی بارگاہ میں عبادت شمار فرمائے جو دلی حاجات دل میں رکھتے ہیں پروردگار عالم آپ کی دلی حاجات کو اپنی بارگاہ میں مستجاب فرمائے بانیان کی یہ زحمات اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے امام زین العابدین کے صدقے میں ہمیں حقیقی عبادت گزار بننے کی توفیق عطا فرمائے التماس ہے ان افراد کے لیے سورہ فاتحہ کی بیگم و راجہ محمد اسلم بیگم و راجہ صدر الدین بیگم و راجہ عبدالغفور بیگم اختر قریشی جاوید علی عباس ندیم و راجہ سکندر کے لیے اور دیگر اس خاندان کے مرحومین کے لیے حاضرین کے مرحومین کے لیے شہدائے اسلام کے لیے خصوصاً شہید قائد شہدائے امامیہ اور دیگر شہداء کے لیے مل کے ایک سورہ فاتحہ کی تلاوت فرما لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی محمد ایک صلوات بھیج دے محمد و علی محمد اللہم صلی علی محمد و علی محمد عزیزان گرامی خداوند تعالیٰ کی ذات نے پیغمبر گرامی اسلام کی تمام زحمات کے جو انہوں نے 23 سال اپنی نبوت کے دور میں اٹھائیں اس کا اجر خود پیغمبر گرامی اسلام کی زبان مبارک سے قرآن مجید میں جو طلب کیا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى یا پیغمبر ان کو کہہ دیجئے کہ میں آپ سے ان تمام زحمات کا کوئی اجر نہیں چاہتا مگر یہ کہ میری اہل بیت سے میرے ذل قربا سے مودت کرو مودت اور محبت کی بحث ایک لمبی بحث ہے میں وہاں نہیں جانا چاہتا مجھے سیرت جناب سجاد کی طرف آنا ہے کہ جو موضوع بنتا ہے آج کا فقط اشارتاً عرض کر رہا ہوں کائنات میں الحمدللہ مکتب اہل بیت کو یہ افتخار حاصل ہے کہ ہمارے ہادی وہ ہیں کہ جن کی مودت کو قرآن نے اجر رسالت کے برابر قرار دیا ہے اجر رسالت کے برابر قرار دیا ہے کسی اور مکتب کے پاس اس طرح کے ہادی موجود نہیں
کہ جن کی محبت اور مودت کو پیغمبر گرامی اسلام کی 23 سالہ زحمات کے برابر قرار دیا گیا ہو، اسے اہل بیت پیغمبر کہتے ہیں۔ ان ہستیوں میں سارے ہی عظیم ہستیاں ہیں، سارے کے سارے محمد ہیں، درجے کے اعتبار سے، مرتبے کے اعتبار سے سارے کے سارے برابر ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ مرتبہ جو پیغمبر گرامی اسلام کو حاصل ہے وہ کسی اور کو حاصل نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ باقی ائمہ اور جناب زہرا سلام اللہ علیہا کو اگر مقام و مرتبہ حاصل ہے تو وہ پیغمبر کی وجہ سے۔ لہذا انہی ہستیوں میں ایک ہستی کہ جن کا نام علی ابن الحسین ہے، لیکن ان کی صفات اتنی مشہور ہو گئی ہیں کہ ایسے لگتا ہے جیسے ان کے نام پہ ان کی صفات اور ان کے القاب غالب آ گئے ہیں۔ اس لیے کہ اگر کسی شیعہ کے بچے سے بھی پوچھیں کہ آپ کے چوتھے امام کون ہیں تو کم ہی ہوں گے جو کہیں گے علی ابن الحسین، یہاں کہیں گے زین العابدین، یہاں کہیں گے سید الساجدین، یہاں کہیں گے سجاد۔ تو میں معمولاً ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ ہم ان کے ماننے والے ہیں کہ جن کا نام لینے سے بھی انسان کی تربیت ہوتی ہے، جن کا نام لینے سے بھی انسان کی تربیت ہوتی ہے۔ کیسے ممکن ہے کہ انسان سید الساجدین کہے اور سجدے کا کہ جو تمام عبادات کی سردار، نماز کا سردار ہے، اس کا فکر ذہن میں نہ آئے؟ کیسے ممکن ہے انسان زین العابدین کہے اور اللہ کی عبادت کا تصور ذہن میں نہ آئے؟ یہ دو القابات امام زین العابدین علیہ السلام کے بڑے مشہور ہو گئے ہیں، ورنہ نام علی تھا۔ اور یہ بھی عجیب حکمت ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے جتنے بیٹے ہیں مولا نے ان کا نام علی رکھا ہے، اور جتنی بیٹیاں ہیں ان کا نام فاطمہ رکھا ہے۔ جب امام سجاد علیہ السلام یزید کے دربار میں گئے تھے، اپنا تعارف کروایا تھا، یزید نے پوچھا یہ جوان کون ہے؟ تو امام نے اپنا تعارف کروایا، انا علی ابن الحسین، میں حسین کا فرزند علی ہوں۔ کہا میں نے سنا ہے کہ علی ابن الحسین تو کربلا میں مارے گئے۔ کہا تم نے درست سنا ہے، وہ میرے بھائی علی الاکبر تھے کہ جو کربلا میں مارے گئے۔ کہا اچھا آپ سب کا نام علی ہے، سارے بھائیوں کا علی نام ہے؟ کہا الحمدللہ، اگر میرے والد کے گھر میں 100 بچے پیدا ہوتے تو پھر بھی ان کا نام علی رکھتا۔ تعجب کیا اس نے، کہا کیوں سید سجاد، کیوں علی زین العابدین، کیوں اس طرح؟ کہا اس لیے کہ تیرے بابا نے جس نام کو مٹانے کی کوشش کی تھی، میرے بابا چاہتے تھے وہ نام قیامت تک زندہ رہے، اس لیے اپنے سارے بیٹوں کا نام علی رکھا۔ خاموش ہو گیا یزید یہ جواب سن کے مولا امام سجاد کا۔ عزیزو، یہ سجاد کا لقب بھی امام سجاد کو کسی خاص وجہ سے ملا ہے۔ باقر آل محمد فرماتے ہیں، ایک صلوات بھیج لیں محمد آل محمد پر، کہ میرے بابا کو سجاد اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب کبھی میرے بابا کوئی نعمت دیکھتے تھے سجدہ کرتے تھے، کوئی تکلیف پہنچتی تھی سجدہ کرتے تھے، کوئی خوشی ہوتی تھی سجدہ کرتے تھے، کوئی نعمت چھپ جاتی تھی سجدہ کرتے تھے، کوئی اچھی خبر ملتی تھی سجدہ کرتے تھے۔ لہذا اتنے سجدے کیے سید الساجدین کے نام سجاد پڑ گیا۔ اور زین العابدین بھی نام عبادت گزاروں کی زینت ہے۔ دیکھیں اس گھر میں اس طرح کے القابات حاصل کرنا کوئی کمال نہیں ہے کہ جہاں کوئی عبادت گزار نہ ہو، لیکن جس گھر میں ایک سے ایک بڑھ کر عبادت گزار ہو وہاں زین العابدین کہلانا سید سجاد کا کارنامہ ہے، سید سجاد کی عظمت ہے۔ رسول خدا نے اپنے پیارے صحابی جابر ابن عبداللہ انصاری کو، کیونکہ جابر نے امام باقر علیہ السلام تک تمام معصومین کی زیارت کی ہے۔ آپ کہیں گے جناب سیدہ کی زیارت تو ممکن نہیں تھی، لیکن سنی، کون سی حدیث سنی؟ جو آپ آج بھی آپ نے پڑھی، حدیث قصہ عن جابر ابن عبداللہ انصاری عن فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جناب زہرا سے بھی حدیث نقل کی ہے، اس کا مطلب ہے سرائے فاطمہ سے آشنا ہے جابر ابن عبداللہ انصاری۔ وہ
تشریف فرما تھے امام رسول خدا کے پاس، تو رسول خدا نے اپنے بیٹوں کا تعارف کروایا، کہا میرا بیٹا حسین، اس کو اللہ رب العزت ایک بیٹا عطا کرے گا جس کا لقب ہوگا زین العابدین۔ کہا مولا کیا یہ لقب فقط اس دنیا میں زین العابدین ہوگا؟ کہا نہیں، اس دنیا میں بھی وہ زین العابدین ہوگا، لیکن جب محشر کا میدان ہوگا، انبیاء کا مجمع ہوگا، پوری مخلوق جمع ہوگی، تو ایک ہادی، ایک منادی صدا دے گا، این زین العابدین، زین العابدین کہاں ہے؟ تو وہی میرے حسین کا بیٹا سید سجاد زین العابدین سامنے آئیں گے، اور تمام دنیا کے عبادت گزاروں کی گردنیں اس زین العابدین کی عبادت کے سامنے جھک جائیں گی۔ قبلہ دو خصوصیات، ایک نقطہ عرض کروں، آپ توجہ فرمائیے گا، ریسرچ کیجئے گا۔ دو خصوصیات قرآن مجید نے معصوم ہستیوں کی بیان کی ہیں، ایک خصوصیت انبیاء کی ہے اور ایک خصوصیت فرشتوں کی، کیونکہ دونوں کیا ہیں؟ معصوم ہیں، فرشتے بھی معصوم ہیں، انبیاء بھی معصوم ہیں۔ ایک خصوصیت انبیاء کی، ایک خصوصیت فرشتوں کی۔ انبیاء کی خصوصیت ہے عابدین، عبادت گزار، اور فرشتوں کی خصوصیت میں زیادہ توجہ ہے قرآن کی سجدوں پہ، ساجدین۔ لہذا میں کہوں گا کہ اگر سید سجاد فرشتوں کی بزم میں ہو تو سید الساجدین، اور اگر انبیاء کی بزم میں ہو تو زین العابدین۔ ایک سلوات بھیج رہے ہیں سید کی ذات پر۔ عزیزان گرامی، امام سجاد علیہ السلام کی سیرت کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ اس دور میں ہمیں دین کا دفاع کرنے کے لیے، دین کا پیغام پہنچانے کے لیے، اپنے آئندہ نسلوں کی تربیت کرنے کے لیے امام نے اپنے کو رول ماڈل کے طور پہ پیش کیا ہے، اسوہ ہے، نمونہ ہے سید سجاد ہمارے لیے۔ امام سجاد علیہ السلام کا دور باقی ائمہ کے دور سے بڑا مختلف ہے، کیونکہ باقی ائمہ، اس میں کوئی شک نہیں کہ انہیں بھی امامت بڑی مشکل حالات میں ملی، لیکن امام سجاد علیہ السلام کو جس حالت میں امامت ملی وہ ایک عجیب حالت تھی۔ وہ حالت کیا تھی؟ ایسی حالت تھی کہ جس میں ایک ملائے عام نے سید سجاد کے والد گرامی، فرزند رسول، نواسہ رسول امام حسین کو علناً شہید کر دیا۔ ایک ہوتا ہے چھپا کے شہید کرنا، باقی انبیاء ائمہ کو اعلیٰ زہر دی گئی، مسجد میں قتل کیا گیا، لیکن امام حسین کو ملائے عام میں بہت سارے لوگوں کے درمیان، ہزاروں کے مجمع کے درمیان باغی کہہ کر شہید کر دیا گیا۔ اس حسین کے وارث کا نام ہے سید سجاد۔ یعنی امامت کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ اس سخت مرحلے سے۔ اب ایسے مرحلے پہ کہ جب یزید کا دور ہے، سخت حالات ہیں، امام سجاد علیہ السلام نے 3 بنیادی کام کرنے ہیں۔ ایک، آپ کو پتہ ہے کہ سقیفہ سے لے کر کربلا تک دین پہ جو ظلم ہوا اور دین کو جس طرح انحراف کی طرف لے جایا گیا، وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنی قربانی دے کر وہ جو لوگ دین میں انحراف برپا کر رہے تھے، دین کو تبدیل کر رہے تھے، ان کے چہرے سے نقاب الٹ دیا۔ یہ واضح ہو گیا کہ اصل میں خلیفہ رسول کون ہے اور غاصب کون ہے، اس کو مشخص کر دیا امام حسین نے۔ لہذا امام سجاد علیہ السلام کو ایک جو کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ معارف دینی کو، معارف الہی کو حقیقی صورت میں لوگوں تک پہنچانا ہے۔ یعنی وہ دین جس کو امام حسین نے زندہ کیا ہے، وہ دین ہے کیا، دوبارہ اس کو لوگوں تک پہنچانے کی ذمہ داری سید سجاد کے کندھوں پہ۔ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ دوسری ذمہ داری، یہ جو لٹا ہوا قافلہ ہے جس میں ایک شیخ دل خاتون کے علاوہ بہت ساری بیویاں اور بچے ہیں، ان کی حفاظت کی ذمہ داری بھی سید سجاد پر ہے، اور وہ خون ناحق جو بہا ہے اس کو حق ثابت کرنا بھی سید سجاد کی ذمہ داری ہے، تاکہ یہ خون ناحق چھپ نہ پائے۔ ایک فارسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ
کربلا در کربلا میں ایمان اگر زینب نہ پوچھ، اگر زینب نہ ہوتی تو کربلا کربلا میں رہ جاتی، کوئی شک نہیں. لیکن زینب کے بھی امام کا نام ہے سید سجاد، کہ جس کی قیادت میں ثانی زہرا نے اس کربلا کو لوگوں تک پہنچایا ہے. اصل ذمہ داری کس کی تھی؟ امام وقت کی. لہذا امام کو یہ کام بھی کرنا ہے کہ حق کو، یزیدیت کو مزید لوگوں کے سامنے برملا کرنا ہے، واضح کرنا ہے. خون تو دیا گیا، نقاب تو الٹ گئی، اب لوگوں کو تعارف کروانا ہے کہ جس یزید کے چہرے سے میرے بابا نے اپنی قربانی دے کر نقاب الٹی ہے وہ یہی تو ہے. اور پھر اس کو شکست بھی دینی ہے، اس کو ناکام بھی کرنا ہے، اپنے بابا کی نہضت کو، اپنے بابا کی تحریک کو کامیاب بھی کرنا ہے. یہ دوسرا کام. تیسرا کام، جتنے امام حسین کے پیروکار تھے، جو خالص مجمع تھا، وہ 72 ہو یا 120 ہو، سارے کے سارے مارے گئے. اب کیا ہوا؟ وہ حقیقی شیعہ کے جن کے دل بھی اور تلواریں بھی حسین کے ساتھ ہوں، وہ بہت کم تھے. اب ایک اور جو ذمہ داری سید سجاد کے کندھوں پہ تھی، وہ یہ تھی کہ اس کمی کو پورا کرنا ہے، دوبارہ شیعوں کی تربیت کرنی ہے، تاکہ 72 نہیں تو کچھ افراد تو تیار ہو کے دوبارہ میدان میں آئیں. 72 نے تو اپنا کام کر دیا، اب دوبارہ شیعت کا احیاء کرنا ہے، شیعت کو زندہ کرنا ہے، شیعت کو پہنچانا ہے. اور پھر تمام ائمہ کی، یہ میری بات نوجوان غور سے سن لیں، تمام ائمہ کی قربانیوں کا ہدف عدل الہی کی حکومت کا قیام ہے. یہ سارے کے سارے کام اس کے ضمن میں تھے کہ جو مقدمہ تھے آئندہ حکومت الہی کے قیام کا، کہ انشاءاللہ جو ظہور حضرت حجت کے ساتھ تکمیل کو پہنچے گا. بس یہ 3 کام میرے ذہن میں رہیں. میں ایک ایک کام پر بیان کروں گا، دیکھوں گا ہم کہاں تک جا سکتے ہیں. پہلی ذمہ داری کربلا کے فوراً بعد جو سید ساجدین پہ آئی تھی، وہ تھی کربلا کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانا، کربلا کو زندہ کرنا، کربلا کو زندہ رکھنا، کربلا کے پیغام کو زندہ رکھنا. وہ جو بناء لا الہ تھا، اس لا الہ کو زندہ کرنا، اس لا الہ کو زندہ کرنا. اور یہ کام سید ساجدین نے کوفہ اور شام کے بازاروں میں کیا. میں فقط ایک مورد عرض کرتا ہوں. جب شام کے دربار میں سید الساجدین نے یزید سے چاہا کہ مجھے ممبر پہ جا کے، اور معذرت کروں ایک بڑا خوبصورت جملہ قبلہ عقیل الغربی صاحب کا ذہن میں آیا، وہ کہا کرتے ہیں سید نے یہ نہیں کہا مجھے ممبر پہ جانے دو، کیونکہ جانتے تھے ممبر تو رسول کی میراث ہے. سید الساجدین نے کہا یہ لکڑیوں کے ڈھانچے پہ مجھے جانے دو، یہ لکڑیوں کے ڈھانچے پہ مجھے جانے دو، مجھے بھی خطبہ دینے دو. کہا نہیں، جانتا تھا کہ یہ اہل بیت پیغمبر ہیں، اگر اس سید کو اجازت دے دی تو یہ تو میری پوری حکومت کو ہلا کے رکھ دے گا. لیکن لوگوں کے اصرار پہ سید سجاد نے خطبہ شروع کیا. میں خطبہ نہیں پڑھنا چاہتا، اس نقطے کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو امپورٹنٹ ہے. قبلہ آپ نے سنا ہوگا کہ جب امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کوفہ کی مسجد میں 19 رمضان کو ضرب لگنے سے 21 رمضان کو شہید ہوئے، تو شامیوں نے کیا کہا تھا؟ علی کا مسجد کے ساتھ کیا تعلق تھا. یعنی علی مولا کی شخصیت کو اتنا آج کی زبان میں تو کریش کر دیا گیا تھا کہ لوگ کہتے تھے علی کا مسجد کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. اور پھر جب یہ قافلہ لٹا ہوا شام پہ پہنچا تو انہیں کیا کہا گیا؟ کوفہ میں کیا کہا گیا؟ کہا یہ رسول کی بیٹیاں نہیں، کہا گیا باغی کی بہنیں ہیں. لہذا علی بھی شام میں نمازی نہیں ہے، حسین بھی شام میں باغی ہے. اب سید سجاد کو ان دونوں کو نمازی بھی ثابت کرنا ہے اور اللہ کا ولی بھی ثابت کرنا ہے. اسی لیے آپ خطبہ پڑھیں سید سجاد کا. امام سجاد نے خطبہ شروع کیا اور اپنی فضیلتیں بیان کی. کہا میں مکہ کا بیٹا ہوں، میں مینا کا بیٹا ہوں، میں کعبہ کا بیٹا ہوں، میں صفا و مروہ کا بیٹا ہوں، میں محمد رسول اللہ کا بیٹا ہوں. اللہ نے ہمیں 7 فضیلتیں دی ہیں، 7 خصوصیات ہمیں عطا کی ہیں. اور پھر خطبے میں مولا علی کے فضائل، جناب سید سجاد بابا رسول کے فضائل پڑے ہوتے. کہا نہیں، یہاں پہ میرے علی پہ تہمت لگائی گئی ہے، میں اس علی کی حیثیت کو زندہ کروں گا، مجھے اس علی کی شخصیت کو زندہ کرنا ہے. لہذا مولا علی کے فضائل پڑھنے کا راز یہی ہے
پہلی تو حقیقی نماز ہے۔ اور پھر یزید کو جب کوئی چارہ نہیں ملا تو مؤذن کو کہا اذان دو۔ جب اشہد ان محمد رسول اللہ پہ پہنچا، مولا نے کہا اس کو یا مؤذن خاموش ہو جا۔ جب یہ خاموش ہوا تو یزید کو مخاطب کر کے کہا یزید بتا یہ جس محمد کا ذکر ابھی اذان میں ہو رہا ہے یہ تیرا نانا ہے یا اس حسین کا نانا ہے؟ کس کا نانا ہے؟ ثابت کیا مولا نے کہ میرا بابا ہے جو رسول خدا کا نواسا ہے۔ یہ سید سجاد کی عظمت ہے عزیزو۔ اسی لیے تو کسی صحابی نے پوچھا تھا مولا سے مدینہ میں آ کے، مولا کربلا، کوفہ، شام، اسیری کیا ہوا، کیا نتیجہ ہوا؟ کہا اگر نتیجہ لینا چاہتے ہو تو آذان کا انتظار کرو، تمہیں نتیجہ خود ہی مل جائے۔ یہ ایک کام سید سجاد نے اپنی پھوپھی زینب سلام اللہ علیہا کے ساتھ مل کے اپنا استحقاق ثابت کیا کہ ہم ہیں جو فرزند رسول ہیں۔ اور وہ جملہ جو ولید کے دربار میں امام حسین علیہ السلام نے دو جملات پر ضرور پورا خطبہ نہیں بیان کرنا چاہتا۔ ایک جملہ کہا تھا مثلی لا یباہی مثلا، مجھ حسین جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ سید الساجدین نے یزید کے دربار میں کھڑا ہو کے کہہ دیا کہ میرے بابا کے ساتھ تو اس وقت فوج تھی تو تیری بیعت نہیں کی، آج میں اکیلا ہوں پھر بھی تیری بیعت کے لیے تیار نہیں ہوں۔ مثلی لا یباہی مثلا۔ اور پھر اس خطبے کا آخری جملہ نصبح و تصبحون ننتظر و تنتظرون اینا احق بالخلافت والبیع۔ ولید تو مجھ سے یزید کی بیعت مانگتا ہے، میں حسین ثابت کروں گا کون بیعت کا حقدار ہے کون خلافت کا حقدار ہے۔ سید سجاد نے یہی کیا دربار میں کہ دیکھ یزید تو اصل میں خلافت کا حقدار نہیں ہے، تجھے ہماری بیعت کرنی ہے کیونکہ میں فرزند رسول ہوں، میں خانوادہ رسول ہوں۔ یہ سید سجاد کی عظمت ہے۔ دوسری چیز، اب استحقاق بیان کیا، بابا کو کامیاب کیا، لیکن فاتح شام اپنی پھوپھی کا لقب کہلوایا۔ میں فاتح شام نہیں ہوں، میری پھوپھی فاتح شام ہے، اس لیے کہ اسی سید سجاد کے کلمات ہیں جناب زینب کے بارے میں کہ امنا زینب عالمۃ غیر معلمہ، میری پھوپھی زینب عالمہ غیر معلمہ ہے۔ بڑوں کا احترام ہے عزیزو، فاتح شام وہ کہلا رہی ہیں اور سید سجاد امام ہونے کے باوجود اس مقام پر، جس مقام پر ہم سوچتے ہیں کہ فاتح شام کو بڑا لقب ہے، وہاں تک کہلوانا پسند نہیں کیا، لیکن اصل میں یہ دونوں ہستیاں فاتح شام ہیں۔ میں کہوں گا یہ دونوں نہیں بلکہ اہل بیت کا ایک ایک بچہ فاتح شام ہے۔ کیا جناب سکینہ فاتح شام نہیں ہے کہ جن کے خطبوں نے اور جن کی رونے نے اور گریے نے شام کے لوگوں کو ہلا دیا تھا؟ جناب سکینہ ایسی ہستی ہے کہ جنہوں نے واقعی منقلب کر دیا تھا لوگوں کو شام کے اندر۔ فاتح شام کے لانے کی وہ بھی حقدار ہیں۔ ایک سب بات بھیجنے محمد والے محمد۔ اب دوسری چیز، وہ حقیقی معارف اسلامی کو لوگوں تک پہنچانا۔ دیکھیں یزید کا دور 61 ہجری سے یعنی 60 ہجری رجب 60 ہجری سے آنورڈ 64 ہجری تک رہا ہے۔ 3 بڑے شدید قسم کے اس نے یعنی کہیں کہ جرم کیے ہیں تاریخ کے اندر ان 3 سالوں میں۔ ایک کربلا کا واقعہ جس کی کوئی تاریخ نہیں ملتی، جس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ دوسرا کربلا کے واقعے کے کچھ عرصہ بعد واقعہ حرہ کے نام سے مدینہ پہ چڑھائی، کیونکہ کچھ لوگ گئے تھے یہاں سے عبداللہ ابن حنظلہ غسیل ملائکہ کی قیادت میں، ان کو بھیجا انہوں نے اس لیے تھا کہ جائیں یہاں مدینہ میں سید سجاد کے آنے کے بعد حالات تبدیل ہو رہے ہیں۔ جب سید کربلا کے واقعے کو بیان کرتے تھے، دعوت حق دیتے تھے، اپنے بابا کی مظلومیت بیان کرتے تھے، تو یزید کے چہرہ مزید آیا ہو رہا تھا لوگوں کے لیے۔ تو اس والی مدینہ نے باقاعدہ بھیجا ہے، ڈیلیگیشن بھیجا ہے، پورا گروپ بھیجا تھا کہ یزید کو جا کے دیکھے، وہ ان کو انعام و اکرام دیں گے، یہ خاموش ہو جائیں گے۔ یہ لوگ گئے اور جا کر خود دیکھا کہ یزید اللہ شراب پیتا ہے، بندروں سے کھیلتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، زنا کا قائل ہے، محرمات کا قائل ہے، محرمات کے ساتھ نکاح کا قائل ہے۔ انہوں نے جب آ کر یہ ساری سٹوری یزید کی بتائی تو مدینہ میں ایسے جیسے ایک بڑی تحریک برپا ہو گئی۔ اس تحریک کو ختم کرنے کے لیے مسلم ابن عقبہ کی قیادت میں یزید نے ایک لشکر بھیجا 2000 افراد 12,000 افراد کی تعداد کے ساتھ،
کہ جنہوں نے اگر مدینہ پر حملہ کیا، کئی ہزار خواتین کی عصمت دری ہوئی، پیغمبر رسول کے حرم میں گھوڑے باندھے گئے، استبل قرار دیا گیا، صرف سید سجاد کے گھر کو محفوظ رکھا گیا، باقی جتنے اہل بیت کے ماننے والے تھے تقریباً ان کو تہہ و تیگ کر دیا گیا۔ اس واقعے کے بعد یہ روایات میں ملتا ہے کہ خود امام سجاد فرماتے تھے کہ مکہ اور مدینہ میں ہمارے ماننے والے 20 افراد بھی موجود نہیں رہے، سب کو یا قتل کر دیا گیا، ملک بدل کر دیا گیا، خرید لیا گیا۔ اس مشکل دور میں امام سجاد علیہ السلام نے دوسرا کام کیا کرنا ہے کہ پیغام پہنچانا ہے دین کا۔ اب امام جمعہ نہیں ہے، مسجد و ممبر نہیں ہے کہ جہاں پر آئے اور ممبر سے خطاب کریں، اس میں کوئی شک نہیں کہ مسجد نبی میں آیا کرتے تھے، بیٹھا کرتے تھے، لیکن سید سجاد نے وہ روش اختیار کی کہ جو مومن کا اسلحہ ہے، جو مومن کا الدعاء سلاح المومن، دعا مومن کی اسلحہ ہے کہ جس سے وہ اپنے نفس کے خلاف جہاد کرتا ہے۔ عزیزو، دعا اللہ اور مخلوق کے درمیان ایک بہترین ارتباط ہے۔ کھل کے دعا مانگا کریں، چھوٹی سے لے کر بڑی چیز تک خدا سے مانگا کریں، اس لیے کہ دعا ایک ایسا تعلق ہے کہ جو کبھی بھی مومن اور خدا کا نہیں ٹوٹنا چاہیے، خالق اور مخلوق کا نہیں ٹوٹنا چاہیے، اور گھبرایا بھی نہ کریں کہ دعا قبول نہیں ہوتی۔ میں روایت عرض کر تو میرے ذہن میں آ گئی، جب انسان اس طرف جائے گا محشر میں اور نامہ اعمال اس کے ہاتھ میں دیا جائے گا، تو انسان دیکھے گا کہ میں نے بہت سارے اعمال ہیں جو انجام نہیں دیے، یہ کہاں سے آ گئے، ان کا ثواب کہاں سے آ گیا؟ تو اللہ رب العزت سے سوال کرے گا، پروردگارا میرے عمل تھوڑے تھے، ثواب زیادہ ہے، وجہ کیا ہے؟ تو خدا فرمائے گا، اے بندہ مومن، تیری ایک اچھی صفت تھی تو دنیا میں مجھ سے مانگا کرتا تھا، دنیا میں مجھ سے مانگا کرتا تھا، تو میرا بندہ ہے، میں تیرا خدا ہوں، میں جانتا تھا کہ کیا تیری مصلحت میں اچھا ہے کیا برا ہے، بعض دعائیں میں نے تیری قبول نہیں کی، یہ انہی دعاؤں کا اجر ہے جو میں نے تمہیں اس جہان میں عطا کیا ہے۔ حدیث کا اگلا حصہ یہ ہے کہ مومن خواہش کرے گا کہ پروردگارا اگر اتنا اجر آخرت میں ملنا ہے تو کاش میری کوئی دعا قبول نہ ہو۔ ایسا دعا مانگے زمانے سے نہ گھبرایا کریں، یہ نہ سوچا کریں کہ میری دعا قبول نہیں ہو رہی۔ پہلی بات تو یہ قبول نہ ہونے کی وجہ یہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، ہمیں مانگنا نہیں آتا، لیکن الحمدللہ مکتب اہل بیت میں دعا مانگنے کا سلیقہ سکھا دیا ہے اہل بیت نے۔ کس کے پاس ہے دعائے قبول؟ کس مکتب کے پاس ہے دعائے ندبہ؟ کس مکتب کے پاس ہے دعائے توسل؟ کس مکتب کے پاس ہے دعائے عرفہ؟ کس مکتب کے پاس ہے دعائے محمد سوالی؟ کس مکتب کے پاس ہے مناجات امیر المومنین؟ کس مکتب کے پاس ہے مناجات خمسہ عشر سید سجاد؟ اور کون سا ایسا مکتب ہے کہ جس کے پاس سید سجاد جیسی صحیفہ کاملہ موجود ہے؟ سید سجاد کی دعاؤں کا مجموعہ۔ اب سید نے کیا کیا؟ دعا کا انداز اپنایا۔ دعا پہ تو کسی کو اعتراض نہیں ہے نا، چند بندے بیٹھے دعا مانگ رہے ہیں، بھائی دعا مانگنے سے کیا لینا دینا؟ ایک ایسی روش اپنائی کہ جس سے دشمن بھی حساس نہیں تھا اور اپنا پیغام بھی پہنچا رہے ہیں۔ میں معمولاً سوچا کرتا تھا کہ باقی دعاؤں میں ایسا نہیں ہے، لیکن صحیفہ سجادیہ کی دعا کے ہر فراز کے بعد اللہم صلی علی محمد و آل محمد کیوں ہے؟ اس لیے کہ سید الساجدین چاہتے تھے وہ محمد و آل محمد جس کا ذکر لوگ دلوں سے بلانا چاہتے ہیں، میں اس کو دلوں میں ڈال دوں تاکہ یہ قیامت تک لوگوں کے دلوں سے نکل نہ سکے۔ لہذا صحیفہ سجادیہ جیسی دعا انہی دعاؤں کا مجموعہ ہے، یہ دعائیں نہیں ہے فقط عزیزو۔ آپ نے توحید خالص لینا ہو آپ کو صحیفہ سے ملے گا، آپ نے نبوت خالص لینی ہو آپ کو صحیفہ سے ملے گی، آپ نے عصمت خالص لینی ہو آپ کو صحیفہ سے ملے گی، آپ نے امامت لینی ہو آپ کو صحیفہ سے ملے گی، آپ نے والدین کا احترام لینا ہو آپ کو صحیفہ سے ملے گا، آپ نے توبہ کرنے کا طریقہ لینا ہو آپ کو صحیفہ سے ملے گا۔ جو چیز آپ نے لینی ہو صحیفہ سجادیہ میں پائی جاتی ہے۔ معمولاً لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں جوان کیا صاحب کیسے دعا کریں؟ میں کہتا ہوں نماز کے مصلے پہ، اپنے مصلے پہ جائے نماز پہ، آج کل تو آسان ہو گیا ہے، صحیفہ سجادیہ کو رکھ لو اپنے موبائل میں، جب بھی فارغ ہو جاؤ نا نماز سے تھوڑی سی امام سجاد کی دعا پڑھ لیا کرو، یہی کافی ہے، اور توجہ بھی کیا کرو کہ امام کیا کہہ رہے ہیں۔ لہٰذا وہ دین امام نے دعاؤں کی شکل میں محفوظ کر دیا، دین کو دعاؤں کی شکل میں لوگوں تک پہنچایا بھی اور محفوظ بھی کر دیا کہ جو سید سجاد کی دوسری سے بھراری تھی۔ لہذا معارف
آیت اللہ، ان کا بھی آیت اللہ، اللہ اس کو جو بھی کہے، مفتی کہے، آیت اللہ کہے، بڑا مشہور ہے طنطاوی کے نام سے. وہ جب میرے پاس آیا تو اس نے کہا کہ آیت اللہ مرشی نجفی مجھے کوئی تحفہ دے. میں نے سوچا کیا دوں. میرے پاس صحیفہ سجادیہ پڑی ہوئی تھی، میں نے اس کو پکڑا دی. صحیفہ کو کچھ عرصہ پڑھنے کے بعد اس نے جملہ کہا. اس نے کہا کہ آیت اللہ مرشی نجفی، پتہ نہیں کیوں میں نے زندگی ضائع کر دی، اتنی پیاری کتاب سے میں آج تک آشنا کیوں نہیں ہو سکا. اور پھر فرمایا کہ یہ کسی مخلوق کا کلام نہیں ہے، یہ مخلوق کے کلام سے بالاتر ہے، خالق کے کلام سے نیچے ہے. اسی لیے تو صحیفہ سجادیہ کو اخت القرآن کہا جاتا ہے، قرآن کی بہن. نہج البلاغہ کو اخ القرآن کہا جاتا ہے، صحیفہ سجادیہ کو اخت القرآن کہا جاتا ہے. زبور آل محمد، آل محمد کی زبور. لہذا عزیزو، اپنے نوجوانوں کو، اپنے اولاد کو صحیفہ سے آشنا کریں. دو چیزیں آپ کو ملے گی صحیفہ سے. ایک تو دین خالص ملے گا، دوسرا دعا کرنے کا سلیقہ آپ کے بچوں کے دل میں اتر جائے گا، ساری زندگی ان کے کام آئے گا. خالق کا مخلوق کے ساتھ کیا تعلق ہے، سید سجاد نے اس تعلق کو دعاؤں کی شکل میں بیان کر دیا جو ہمارے پاس صحیفہ کی شکل میں موجود ہے. یہ دو کام ہو گئے. ایک اپنے بابا کو فاتح ثابت کرنا، اپنے بابا کو حق ثابت کرنا، یزیدیت کو بے نقاب کرنا. دوسرا دین الہی کو لوگوں تک پہنچانا اور محفوظ کرنا. تیسرا طریقہ جو سید سجاد نے کیا وہ کیا تھا، شیعوں کی کمی کو کیسے پورا کیا جائے. وہ خالص شیعہ جو کربلا میں مارے گئے، کچھ واقعہ حرہ میں تحت ایک کر دیے گئے، اب اس کمی کو کیسے پورا کیا جائے. دیکھیں امام سجاد اپنے کام خود کیا کرتے تھے. بہت سارے واقعات ہیں، میں اس طرف نہیں جانا چاہتا، بات لمبی ہو جائے گی. حج پہ جاتے تھے، ایسے قافلے کے ساتھ جاتے تھے کہ جو جانتا نہ ہو، اور پھر لوگوں کی خدمت کیا کرتے تھے. جو دوسروں کے کام کرتا ہے وہ اپنے لیے غلام اپنے کاموں کے لیے نہیں رکھ رہا. اس لیے آپ کو ملے گا تاریخ میں کہ سید سجاد کے بہت زیادہ غلام تھے. کرتے کیا تھے، غلام کو خریدتے تھے، اس کی تربیت کرتے تھے 1-2 سال، پھر اس کو آزاد کر دیتے تھے اور اس کو بتا دیتے تھے کہ تم نے فلاں علاقے میں جا کے بیٹھ جانا ہے. اب وہ غلام کردار ہوتا تھا سید سجاد کا، وہ کردار، وہ عکس ہوتا تھا سید سجاد کی تربیت کا. وہ خوشبو دیتا تھا سجدوں اور عبادت کی، اور اب یہ خوشبو معطر کرتی تھی پورے اس علاقے کو، پورے محلے کو. ایک غلام کا واقعہ عرض کر دوں. سعید ابن مسیب کہتے ہیں کہ مدینہ میں قحط پڑ گیا، مدینہ میں قحط پڑ گیا. لوگ سید سجاد کے پاس آئے، مولا قحط پڑ گیا ہے. مولا نے فرمایا خدا نے بارش برسانے کے لیے ایک دعا رکھی ہے، نماز رکھی ہے، نماز استسقاء پڑھیں جائیں. عورتیں مرد نکلے، امام سجاد کے حکم کے میدان میں آئے مدینہ سے باہر، اور وہاں پر نماز استسقاء پڑھی، طلب باران، بارش کے لیے دعا مانگی، لیکن بارش کا کوئی امکان نظر نہیں آیا. اب یہ سعید ابن مسیب شاگرد ہے امام سجاد علیہ السلام کا. یہ کہتے ہیں سارے لوگوں نے مایوس ہو کے جانا شروع کیا، لیکن دیکھا کہ ایک غلام سر نہیں اٹھا رہا، سر سجدے سے نہیں اٹھا رہا. کبھی دایاں رخسار رکھتا ہے، کبھی بایاں رخسار رکھتا ہے، کبھی پیشانی رکھتا ہے. میں اس کے قریب جا کے اس طرح قریب چلا گیا کہ اس کی آواز سن سکوں، لیکن اس کو ڈسٹرب نہ کروں، اس کو مزاحم نہ ہوتا تو اپنا کام کرے. اس غلام نے ایک جملہ کہا، میں رکنے پہ مجبور ہو گیا. اس نے کہا پروردگارا تجھے تیری عزت کی قسم، اگر بارش نہ آئی تو میں سر سجدے سے نہیں اٹھاؤں گا. کہا یہ کوئی ولی اللہ ہے کہ جو اتنا بڑا ادعا کر رہا ہے، جس کو اتنا یقین ہے کہ بارش آئے گی. کہتے ہیں میں نے توجہ کی، یہ دعا مانگتا رہا، وہ رڑاتا رہا. تھوڑی دیر بعد بادل نمودار ہونا شروع ہوا، بارش برسی. جب اس کا جسم بھیگ گیا تو اس نے سر سجدے سے اٹھایا اور کہا پروردگارا میں تیرا ممنون ہوں، تو نے غلام کی عزت رکھ لی. پروردگارا میں تیرا ممنون ہوں، میں مشکور ہوں کہ تو نے اس سیاہ غلام کی عزت رکھ لی. کہتے میں جانتا تھا کہ یہ کس گھر کا پلا ہوا ہے، لیکن چاہتا تھا اصل مقام تک پہنچوں. دیکھا سید الساجدین کے گھر میں چلا گیا، میں گھر آ گیا، مجھے چین نہیں آ رہا تھا. کیوں نہیں آ رہا تھا؟
سوچ رہا تھا کہ سعید یہ غلامی کے قابل نہیں، یہ سرداری کے قابل ہے، جا اس کو خرید اور اس کی غلامی کر، اس کو خرید اور اس کی غلامی کر۔ جس کا اتنا تعلق ہے خدا کے ساتھ، وہ حقیقت میں ولی اللہ ہے۔ کہا میرے سید سجاد کے گھر گیا اور کہا کہ مولا میں آپ کے ایک غلام کو خریدنا چاہتا ہوں۔ امام نے سارے غلاموں کو بلایا، لیکن وہ جو میرا مورد نظر نہیں تھا وہ نہیں آیا ابھی۔ میں نے کہا مولا نہیں، اور بھی اگر غلام ہے تو ان کو بلایا جائے۔ جب یہ بھی آیا تو میں نے پہچان لیا، کہا مولا میں اس غلام کو خریدنا چاہتا ہوں۔ اب مولا نے سوال کیا سعید باقی بھی تو غلام ہے نا، اس کو ہی کیوں خریدنا چاہتے ہو؟ اب سعید مجبور تھا کہ مولا کو سارا واقعہ بیان کرے۔ جب یہ واقعہ اس غلام نے سنا، توجہ فرمائیے گا، اس نے ایک دفعہ دوبارہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، کہا پروردگارا تیرا اور میرا تعلق تھا، تیرا میرا ایک راز، تیرا اور میرا تعلق ایک راز تھا، جب اب یہ راز نہیں رہا تو مجھے زندگی کا فائدہ نہیں ہے، مجھے زندگی کا فائدہ، تیرا میرا ایک تعلق تھا، اب لوگوں کو پتا چل گیا کہ تیرا میرا ایک تعلق ہے، اب مجھے زندگی نہیں چاہیے۔ سعید نے کہا دیکھو نفرین نہ کرو، میں تمہیں نہیں خریدتا، لیکن اپنے اوپر نفرین تو نہ کرو۔ سعید نے ارادہ ملتوی کیا، گھر چلا گیا۔ جب گھر گیا تو امام سجاد علیہ السلام نے ایک اور غلام کو بھیجا، دخل باب ہوا۔ سعید گھر سے باہر آیا، کہا کیا حکم ہے؟ کہا دیکھو مولا نے تجھے یاد کیا ہے۔ کہا کیوں، کیا ہوا؟ کہا جس غلام کو تم خریدنا چاہتے تھے، جس نے اپنی موت کی دعا کی تھی، وہ مر گیا ہے۔ مولا فرما رہے ہیں آؤ اس کا جنازہ پڑھائیں۔ ایک دعا کی بارمان رحمت، دوسری دعا کی اللہ کی بارگاہ میں چلا گیا۔ سید الساجدین نے ایسے غلاموں کی پرورش کی کہ جو واقعاً اللہ کی بارگاہ میں پہنچی ہوئی شخصیات تھی۔ امام باقر و امام صادق علیہ السلام کا حوضہ علمیہ ایسے ہی نہیں بنا، یہ مقدمات سید الساجدین نے اس 35 سال کے عرصے میں فراہم کیے۔ ایک ایک فرد کو تربیت کیا، دعاؤں کی شکل میں سیفہ سجادیہ کو اپنے بیٹے امام باقر اور اپنے بیٹے جناب زید کو لکھوایا باقاعدہ طور پہ، ریٹن شکل میں لکھوائیں وہ دعائیں جو آج ہمارے پاس موجود ہیں۔ اور تیسرا کام سید السجاد نے جو کیا، وہ کربلا سے واپس آ کے بھی کربلا کی یاد کو لوگوں سے دلوں سے محو نہیں ہونے دیا، کربلا کو بھلانے نہیں دیا، لوگوں کو کربلا کو یاد رکھا، کربلا کا ذکر کرتے تھے سید سجاد۔ یہ مجلسیں، یہ محرم، یہ عزاداری سید سجاد کی محنتوں کا نتیجہ ہے، امانت ہے ثانی زہرا کی اور جناب سید سجاد کی، کہ جنہوں نے اس عزاداری کو، اس کربلا کو ہم تک پہنچایا ہے۔ سید سجاد جب کبھی پانی لایا جاتا سامنے تو گریا کرتے تھے، بلند آواز سے رو کر کہتے تھے ہائے میرا پیاسا بابا، جسے فرات کے کنارے پیاسا قتل کر دیا گیا۔ مدینہ کے قصاب جب سید نکلتے تھے مدینہ کے بازار میں تو گوشت پہ کپڑا ڈال لیتے تھے، اس لیے کہ سید سجاد دیکھ کے بلند بلند گریا کرتے تھے۔ کہا سجاد کیا ہوا؟ کہا مجھے گنج شودا میں پڑے ہوئے لاشوں کے ٹکڑے یاد آتے ہیں، مجھے دریا کے کنارے اپنے چچا عباس کی لاش کے پڑے ہوئے ٹکڑے یاد آتے ہیں، مجھے 11 محرم کو مقتل میں اپنے بابا کی پامال لاش کے ٹکڑے یاد آتے ہیں۔ چیخ چیخ کے روتے تھے سید سجاد۔ پھر قصاب سے پوچھتے تھے قصاب تو مسلمان ہے نا، تو نے اس جانور کو ذبح کرتے ہوئے پانی تو پلایا ہے؟ کہتے تھے ہاں مولا ہم مسلمان ہیں، آپ کی شریعت کا حکم ہے کہ جانوروں کو پیاسا ذبح نہ کیا جائے۔ کہتے تھے سلام ہو اس پر جسے فرات کے کنارے پیاسا ذبح کر دیا گیا۔
سے پوچھا پھپھی اما آپ تو ثانیہ زہرا ہے، آپ تو عابدہ و زاہدہ ہیں، آپ بیٹھ کے نماز کیوں پڑھ رہی ہیں؟ کہا سجاد یہ ظالم کھانا بہت کم دیتے ہیں، میں تھوڑا کھانا کھاتی ہوں، زیادہ تیرے بابا کے یتیم بچوں کو دے دیتی ہوں۔ اب زینب میں اتنی سکت نہیں رہی کہ کھڑے ہو کر سید سجاد نے زندہ رکھا کربلا کو۔ جب کسی جوان کو دیکھتے تھے کہتے تھے تجھے جوانی سلامت ہو، میرا اکبر تو کربلا میں مارا گیا۔ جب کسی بوڑھے کو دیکھتے تھے کہتے تھے تجھے خدا سلامت رکھے، میرا چچا حبیب تو کربلا میں قتل ہو گیا۔ جب کسی بچے کو دیکھتے تھے کہتے تھے تم ماں کی گود میں آباد رہے، میرا اصل تفصیل 132 سے قتل ہو گیا۔ کربلا کو زندہ رکھا سید سجاد نے عزیزوں۔ کچھ ہستیاں ایسی ہیں جنہوں نے بہت گریہ کیا ہے تاریخ میں، کچھ ہستیاں ایسی ہیں جنہوں نے بہت روئے ہیں، جو آدم علیہ السلام بہت روئے ہیں، جناب یعقوب یوسف کے فراق میں بہت روئے ہیں، اتنا روئے ہیں کہ قرآن کہتا ہے یوسف کے فراق میں یعقوب کی آنکھیں سفید ہو گئی تھی۔ اور تیسری ہستی جو بہت روئی ہے وہ رسول کی مظلومہ بیٹی ہے، جو کہتی تھی بابا تیرے جانے کے بعد مجھ پر اتنی مصیبتیں ٹوٹی، اگر روشن دنوں پہ ٹوٹتی تو سیاراتوں میں تبدیل ہو جائے۔ اور چوتھی ہستی جو بہت روئی ہے 35 سال، وہ سید سجاد ہے۔ عزیزوں جب سید سے پوچھا جاتا تھا نا، اے سید سجاد، اے مولا قتل ہونا تو آپ کی وراثت ہے، پھر روتے کیوں ہیں؟ کہا لوگوں تم نے انصاف نہیں کیا، ایک یعقوب کا ایک یوسف تھا، وہ دنیا سے چلا بھی نہیں گیا تھا، زندہ تھا، یعقوب جانتے تھے یوسف زندہ ہے، اس کے فراق میں اتنا روئے آنکھیں سفید ہو گئی۔ ارے میری آنکھوں کے سامنے میرے 18 یوسف کے لاشیں پڑے ہوئے تھے، میں نے اپنی آنکھوں سے اپنے بابا کا پامال لاشا دیکھا۔ ارے سید سجاد کیسے نہ روئے؟ ارے کاش میرے ہاتھ کھلے ہوتے، میرے پاؤں میں میری آواز ہوتی، میں اپنے بابا کا لاشا دفناتا۔ کہا پھر یہ مجھے بتاؤ، شہادت تو ہماری وراثت ہے، لیکن کیا پھپھیوں اور بہنوں کے ساتھ کوفہ اور شام کے بازاروں میں جانا بھی ہماری وراثت ہے؟ جب منہال نے پوچھا مولا